میرے پاس کتاب موجود ہے۔ کون سی کتاب؟ یہ وہ کتاب نہیں جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ فتح القدیر ہے، فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ یہ ان کے دارالافتاء میں بھی یہ کتاب موجود ہے، ہدایہ کی شرح ہے، اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ ابن حمام، جو درجہ اتحاد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ فصل فی الصلاۃ علی المیت، اس میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ ما فی مغازی الواقدی حدثنی محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادہ وحدثنی عبد الجبار بن عمارہ عن عبد اللہ بن ابی بکر قال لما التقى الناس بموتى جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ ایک جنگ ہوئی ہے سرکار کے دور میں، سرکار شامل نہیں ہوئے لیکن صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ کس علاقہ میں؟ سرکار تو مدینہ طیبہ میں ہے، لیکن یہ جنگ ہوئی شام کے علاقہ موتا کے مقام پر، اردن کے ساتھ۔ تو وہاں یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہو رہی ہے تو میرے آقا مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں، اور دیکھیں میرے آقا کے درمیان اور میدان کارزار کے درمیان سارے حجابات رب نے اٹھا دیے۔ مدینہ میں بیٹھ کر میرے آقا تمام میدان کارزار کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کاشف لہ ما بینہ و بین الشام بینہ و بین الشام فہو ینظر الی معرکتہم۔ میرے آقا کے درمیان اور شام کے درمیان حجابات ختم، اور میرے آقا مدینہ میں بیٹھ کر شام کے میدان کارزار کا حال ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا فقال علیہ الصلاۃ والسلام اخذ الرایۃ زید بن حارثہ، اے میرے صحابہ اس وقت اسلام کا جھنڈا زید بن حارثہ نے پکڑ لیا ہے، اب وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ حتی استشہدا، وہ جنگ لڑتے لڑتے جھنڈا اٹھائے ہونے کی حالت میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب شہادت پائی تو پھر کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر حضرت زید بن حارثہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر لکھتے ہیں وَدَعَا لَهُ، میرے آقا نے نماز جنازہ کے بعد دعا بھی منگائی، اور وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لَهُ، بھئی اس کے لیے استغفار کرو۔ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں، وہ جنت میں وَهُوَ يَسْعَىٰ، اور جنت میں چل رہے ہیں۔ اور دوسرا پھر فرمایا کہ ثُمَّ أَخَذَ الرَّایَةَ جعفر بن ابی طالب، اس کے بعد پھر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے اٹھا لیا۔ فَمَضَىٰ حَتَّى اسْتُشْهِدَ، اب وہ بھی جنگ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رسول اللہ وَدَعَا لَهُ، ان پر بھی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دعا منگائی۔ اور پھر فرمایا داخل الجنہ، اس کے لیے استغفار کرو۔ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ فَهُوَ يَطِيرُ فِيهَا بِجَنَاحَيْنِ، وہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ واضح حدیث پاک ہے کہ جس میں سرکار نے خود نماز جنازہ کے بعد دعا منگائی ہے۔ یہ حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں، میں جو اعتراض کرتے ہیں میں کرتا ہوں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، وہ یہ کہیں گے کہ اس ابن حمام نے لکھا یہ حدیث مرسل ہے، اور حدیث مرسل حجت کے قابل نہیں۔ اگر وہ یہ کہیں گے تو ان کو اپنا حنفی ہونا چھوڑنا پڑے گا۔ حنفیوں کے نزدیک حدیث مرسل وہ دلیل ہے، اور اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ دوسری حدیث پاک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا گیا۔ کتنے مرتبہ؟ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ میں حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ یہ حدیث پاک مشکاۃ شریف میں بھی، اور غالباً بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دوسری سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ پر نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد
پھر دوسرے شہداء پر پڑھایا۔ کیسے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک پڑی رہی اور دوسرے شہداء کو ہٹا لیا جاتا، پھر دوسرے رکھے جاتے، میرے آقا اس پر نماز جنازہ پڑھاتے۔ تو 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ نماز جنازہ تو 1 مرتبہ پڑھائی، لیکن 69 مرتبہ میرے آقا نے سیدنا امیر حمزہ پر دعا فرمائی۔ اب یہ بتاؤ، ہم تو 1 مرتبہ دعا مانگتے ہیں نا جنازہ کے بعد، تو آقا علیہ السلام نے 69 مرتبہ دعا منگائی، کتنی دیر لگی؟ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جلدی جلدی دفن کرو، نماز جنازہ پڑھا اٹھا کے جاؤ اور جلدی جلدی دفن کرو۔ کیا تمہارا یہ قانون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں تھا؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ پر 1 مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد 69 مرتبہ دعائیں منگواتے رہے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کو دفن کرنا ہے؟ کچھ سمجھو، کچھ سوچو اے نوجوانوں، اپنے مسلک کی رعایت کرو۔ خدا کی قسم ہمارا مسلک وہ ہے جس پر داتا علی حجویری ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جس پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جس پر خواجہ گل حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارا مسلک وہ جس پر خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام مشایخ عظام۔ اگر تم یہ کہو کہ وہ سچے ہیں تو ان اکابر کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ وہ تو پوری زندگی اس پر گزار گئے۔ اور الحمدللہ میں تو علماء کا طفل مکتب ہوں، میں کوئی عالم، میں کوئی فاضل نہیں ہوں، بلکہ میں علماء کا وہ ادنا ایک شاگرد ہوں جو کتابیں اٹھا کے دینے والا ہوں۔ الحمدللہ میں اس پر قرآنی آیات بھی مزید دے سکتا ہوں اور احادیث طیبہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ آخری حدیث پاک بدائع الصنائع اٹھائیں، کتاب کیا ہے؟ بدائع الصنائع، بدائع الصنائع کی پہلی جلد اور نماز جنازہ کا باب، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند بندوں کے ساتھ آتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو میرے آقا نے نماز جنازہ پہلے پڑھ لیا تھا، نماز جنازہ پہلے۔ اب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا الصلاۃ لا تعاد، اے پیارے عمر نماز تو دوبارہ نہیں ہو سکتی، واستغفرہ وادعوا لہ، اس کے لیے استغفار کرو اور دعا مانگو۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم نے۔ کس نے عمل کیا؟ صحابہ کرام نے۔ ابھی تو کہتا ہے کہ صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، تیرے دل میں کچھ وٹ ہے اور تیرے دل میں یہ کوئی کالا کالا داغ ہے، اس کو نکال دے اور صدق کے آئینہ کو لگا کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کر۔ اور میں ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ جو کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی کچھ معاملات میں وہ سچے ہیں، ارے تیرا علم کیا ہے؟ تو جانتا کیا ہے؟ نہ تو باپ پر یقین کرتا ہے، نہ دادا پر یقین کرتا ہے، نہ پردادا پر یقین کرتا ہے۔ کچھ عقل کے ناخن لے، اور اگر تمہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو علماء کے پاس آ کر اس کو ختم کرو اور یہ کمنٹس مت کرو۔ اور یہ اگر کوئی بد مذہب مرتا ہے، اگر کوئی صحابہ کرام کو کم و بیش کہنے والا مرتا ہے، اگر کوئی نبی کریم کی شان میں گستاخی کرنے والا مرتا ہے، یہ جناب کمنٹس کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کی بخشش کرے۔ ارے تمہیں اگر تمہارے باپ کو کوئی گالی نکال دے تو سیخ پا ہو جاتے ہو، جو صحابہ کرام کو کم و بیش کہے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ عقل کرو اور اپنے مسلک پہ ڈٹے رہو۔ اور ہم اگر یہ کہیں کہ بھئی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم تو کچھ جواب نہیں دے سکتے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی نہیں کہے گا، بلکہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس لیے یہ وقت کی قلت کی بنا پر میں نے چند حدیثیں اور چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس پر میں نے آپ کو بتایا ہے 9 آیات قرآن کریم سے اور متعدد احادیث طیبہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا مسلک قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مسلک پر قائم رکھے اور اسی مسلک پر موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔